اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے کہ ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ہمارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ ماہ رجب شریف کی عظمت، فضیلت اور 2 اس کے خاص وظائف ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ دین محمدی میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ماہ مبارکہ ہیں کہ جن میں جنگ و جدال بالخصوص اس کو منع فرمایا گیا ہے، اور ان کی عزت اور تکریم باقی مہینوں سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، یعنی یہ 12 مہینے ایسے ہیں جن کو شمار کرنے سے 1 سال مکمل ہوتا ہے، اور پھر ساتھ یہ تخصیص بھی فرما دی فیہا 4 حرم کہ ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ہمارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 3 تو اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور جو چوتھا مہینہ ہے حضور نے فرمایا وہ رجب ہے اور مدر ہے۔ یہ جو حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے مدر کے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مدر کا لفظ ہے یہ دار ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ ابھی وہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبیلہ مدر ہے، جو عرب کا ایک نامور خاندان اور ان کا ایک پورا علاقہ ہے، وہ اس مہینے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میں نے ان کی نسبت سے اس کو مدر کہا ہے۔ اس مہینے سے مراد رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں بالخصوص اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جس ماہ مبارک میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ حضور کو معراج النبی کا جو معجزہ ہے وہ نصیب ہوا، اور اسی میں وہ مبارک رات ہے 27 رجب کی کہ جس رات ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکماً 5 نمازوں کو فرض کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازوں کا تحفہ لے کے اپنی امت کے لیے تشریف لائے۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے لیکن بندے کی امیدیں بڑی لمبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں ہی ایک معمول شروع کرتے تھے۔ حضور کے صحابی حضرت جبیر، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، یہ حضور کے خادم تھے، ان سے دریافت کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب، شعبان، رمضان، یہ جو 3 مہینوں کا ایک تسلسل ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اس کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ تو حضرت انس بن مالک نے یہ جواباً ارشاد فرمایا کہ جیسے رجب شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور روزہ ترک نہ کرتے، چھوڑتے ہی نہ۔ فرماتے ہیں جب رکھنا شروع کر دیتے تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، اور جب رکھنا چھوڑ دیتے تو پھر رکھتے نہیں تھے۔ ایک مثال دی انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور رجب، شعبان اور رمضان ان کے مسلسل روزے رکھتے، رمضان شریف کی تیاری کے لیے، رمضان شریف کے احترام کے لیے، رمضان شریف کی برکتوں کو پورا حاصل کرنے کے لیے رجب کے روزے بھی رکھتے، شعبان کے روزے بھی رکھتے، اور پھر رمضان شریف کے روزے بھی رکھتے، اور اس کے بعد پھر روزہ رکھنا حضور ترک فرماتے۔